آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی زبردست اور کلاسک کہانی پر بات کریں گے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ آخر اصل عزت اور ثابت قدمی کہتے کسے ہیں۔ ہم سب نے بچپن سے کئی کہانیاں سن رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر لگتے ہیں اور زندگی کی اصل حقیقتیں کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ بس آج ہم انہی حقیقتوں کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو اس پوری ڈسکشن کی جان ہے۔ ذرا سوچئے، کیا چیز زیادہ قیمتی ہے؟ وہ دولت جو آج آپ کے پاس ہے اور کل شاید نہ ہو، یا پھر آپ کا کردار جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اصل میں آپ کی پہچان بنتا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ایک انتہائی پریکٹیکل اور انسپائرنگ مثال کے ذریعے تلاش کریں گے۔ تو چلیے اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے عائشہ نامی ایک لڑکی سے۔ ذرا تصور کرے، ایک پسماندہ سا گاؤں ہے اور وہاں عائشہ کی زندگی کسی بھی لحاظ سے آسان نہیں ہے۔ مطلب ایک طرف تو انتہائی تلخ بیرونی حقیقتیں، مزدور باپ، بیمار ماں اور اتنی شدید غربت کہ گھر چلانے کے لیے اسے سارا دن سلائی مشین پر کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کے اندرونی کردار کو دیکھیں تو وہ بالکل بے عیب ہے۔ وہ نیک ہے، صابر ہے، سچ بولنے والی ہے اور بڑوں کا بے حد احترام کرتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے سخت معاشی حالات کے باوجود اس نے کبھی حالات کا رونا نہیں رویا۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے جب کردار اتنا مضبوط ہو تو اس کا امتحان بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو کہانی میں آتا ہے ایک کٹھن موڑ، یعنی کردار کا امتحان۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ گاؤں کا ایک انتہائی مغرور اور امیر شخص محض اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے، اتنی شدید غربت میں یہ رشتہ ان کے سارے معاشی مسائل چٹکی بجاتے حل کر سکتا تھا، لیکن عائشہ کا ریئیکشن بالکل حیران کن تھا۔ اس نے اپنے والد سے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا، ابو، دولت سے زیادہ ضروری اچھا کردار اور دینداری ہے۔ اگر انسان ظالم ہو تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا عذاب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کتنی بے باکی سے اپنے اخلاقی اصولوں کو دولت پر ترجیح دی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ جب خاندان نے پوری تحقیق کے بعد یہ رشتہ ٹھکرا دیا تو گاؤں والوں نے تانے دینا شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ غریب لوگ تو اپنی اچھی قسمت کو خود ہی لات مار رہے ہیں۔ لیکن ان تمام تانوں کے باوجود عائشہ کا یقین رتی برابر بھی نہیں ڈگمڑایا۔ اس کا بس ایک ہی ماننا تھا کہ جو اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، اللہ اس سے بہترین عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنے پریشر میں ایسا سوچنا بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور پھر حالات اچانک ایک بہت ہی ڈرامائی رخ لیتے ہیں۔ ایک ایسا تباہ کن طوفان آتا ہے جو سب کے صبر کا امتحان بن جاتا ہے۔ شام کے وقت اچانک گاؤں میں شدید بارش اور طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ رات ہوتے ہوتے کچے گھروں کو اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ خود عائشہ کے گھر کی چھت گرنے کے بالکل قریب آ جاتی ہے۔ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آدھی رات کو گاؤں کے امام صاحب مجبوراً کئی خاندانوں کو محفوظ مقام یعنی مسجد میں شفٹ کروا دیتے ہیں۔ لیکن کہانی کا اصل ہیرو مومنٹ اگلی صبح آتا ہے۔ عائشہ، جس کا اپنا گھر تباہی کے دہانے پر ہے، وہ اپنی تکلیف کو بالکل بھول کر مسجد میں موجود بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے اور بوڑھوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ مطلب وہ سب سے زیادہ کمزور لوگوں کے لیے ایک مسیحا بن کر سامنے آتی ہے۔ اس اندھیرے اور تباہی کے بعد بالآخر روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، یعنی صبر کا پھل۔ تو ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب کا ایک بیٹا ہے، احمد۔ وہ شہر میں پڑھتا ہے اور انتہائی نیک اور ایماندار انسان ہے۔ اس پوری افراتفری اور بحران کے دوران احمد خاموشی سے عائشہ کی اس بے غرض خدمت کو نوٹ کر لیتا ہے۔ دراصل وہ بالکل ایسی ہی باکردار اور نیک سیرت جیون ساتھی تلاش کر رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟ امام صاحب خود انتہائی عزت کے ساتھ عائشہ کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی ایک بہت ہی سادہ سی شادی ہوتی ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں، بس خالص ایمان اور محبت کی بنیاد پر۔ اور مزے کی بات، عائشہ نے اپنے عمدہ اخلاق سے سسرال کو واقعی جنت بنا دیا اور ان تمام گاؤں والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو کبھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب ہم اس پوری کہانی کے کلائمیکس کی طرف آتے ہیں، جہاں ہمیں ملتا ہے ہمارا آخری اور سب سے اہم سبق۔ اگر ہم آج ان دونوں کرداروں کی صورتحال کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں نا، تو ایک بہت ہی طاقتور اور حیران کن تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف عائشہ ہے جو ایک بے حد خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے اور پورے معاشرے میں اس کی زبردست عزت ہے۔ مانا کہ وہ شاید کوئی ارب پتی نہیں ہے، لیکن اپنے کردار اور سخاوت میں وہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ اور دوسری طرف، یاد ہے وہ تکبر کرنے والا امیر آدمی؟ وہ اب مکمل طور پر مفلس ہو چکا ہے۔ اس کا سارا غرور، اس کا بزنس سب تباہ ہو چکا ہے اور وہ لفظی طور پر بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ گاؤں والے بھی اس سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ انجام ہمیں بتاتا ہے کہ سچی عزت کتنی پرماننٹ ہوتی ہے اور غرور کا انجام کیسا خوفناک ہوتا ہے۔
اور پھر اس کہانی کا سب سے جذباتی لمحہ تب آتا ہے جب اس مفلس امیر آدمی کا سب کچھ لٹ جاتا ہے اور وہ عائشہ کے شوہر احمد سے مدد مانگنے پہنچ جاتا ہے۔ اور احمد کیا کرتا ہے؟ وہ بغیر کسی انتقام یا بدلے کی نیت کے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ یہ عظیم اخلاق دیکھ کر وہ مغرور شخص پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا ہے اور اس کڑوی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، میں نے زندگی میں دولت کو سب کچھ سمجھا، مگر اصل عزت اچھے کردار اور اللہ کے خوف میں ہے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسے اپنی پوری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ اور سب سے اہم سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کی حقیقی خوبصورتی اس کا کردار، اس کی حیا اور اس کا ایمان ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت میں مستقل عزت دیتی ہیں۔ یہ عارضی دولت یا ظاہری شکل و صورت، یہ سب تو آج ہے اور کل نہیں۔ اب اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہم اس عارضی دولت کو اہمیت دے رہے ہیں جو کبھی بھی چھن سکتی ہے، یا پھر اس مضبوط کردار کو تعمیر کر رہے ہیں جو ہر طوفان میں ہماری پہچان بنتا ہے؟ ذرا سوچیے گا اس بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ اس تجزیے نے آپ کو ان بنیادی قدروں پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہوگا۔ ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔